کہ ہمارے آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے کیا کیا خواب دیکھے ہیں۔ ان خوابوں میں سے چند ایک خواب آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جس طرح کے محدثین نے یا سیرت نگاروں نے حضور کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر احادیث جمع کی ہیں، حضور کے آنسو، حضور کی مسکراہٹیں، حضور کا لباس، حضور کی سواریاں، حضور کے شہر، اسی طرح محدثین نے حضور کے خواب بھی جمع کیے کہ حضور نے کون کون سے خواب دیکھے یا کون کون سے خواب ہیں جو حضور نے امت کے سامنے بیان کیے۔ تو آج کے درس قرآن میں میں آپ احباب کے سامنے وہی خواب بیان کر رہا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحابہ کے سامنے بیان کیے، اور یہ بڑا محبت آفرین موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کیسے ہیں۔ حضور کا یہ معمول تھا کہ فجر پڑھ کے صحابہ کی طرف چہرہ انور کر کے تشریف فرما ہوتے اور صحابہ سے پوچھتے کہ آج تم میں سے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی صحابی خواب بیان کرتا تو حضور اس خواب کی تعبیر دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا، حضور خود بیان کرتے کہ میں نے آج رات یہ خواب دیکھا ہے۔ وہ احادیث صحابہ نے روایت کی ہیں جن میں حضور نے اپنے خواب بیان کیے ہیں۔ ایک روز حضور نے فرمایا صحابہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں دودھ کا ایک برتن پیش کیا گیا ہے اور میں نے اس سے دودھ پیا ہے، اور اس دودھ کا اثر میرے وجود میں ظاہر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ میرے ناخنوں سے بھی اس دودھ کا اثر خواب میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر برتن میں کچھ دودھ بچ جاتا ہے، وہ بچا ہوا دودھ میں نے فاروق اعظم کو عطا کیا ہے، عمر بن خطاب کو عطا کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دودھ سے کیا مراد ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علم۔ اس لیے معبرین یہ تعبیر دیتے ہیں کہ جس نے خواب میں دودھ پیا اللہ اسے علم عطا کرتا ہے یا اس پر فیض کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ سے حضرت فاروق اعظم کو خاص علم عطا فرمایا کہ اپنا بچا ہوا دودھ حضرت فاروق اعظم کو عطا کیا۔ عام لوگوں کی خوابوں کے حوالے سے ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ اگر عام آدمی دیکھے کہ میں نے خواب میں دودھ پیا ہے اور خواب میں اسے دودھ کی تشخیص بھی کروا دی جائے کہ یہ دودھ فلاں جانور کا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جانور حلال ہے یا حرام ہے، یا وہ جانور کس سطح کا ہے۔ اگر آدمی کسی حرام جانور کا دودھ خواب میں پیے تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ اگر وہ حلال جانور کا دودھ پیتا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔ دوسرا خواب جسے حضور نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا، اس حالت میں نے یہ دیکھا کچھ لوگ مختلف قدوں کے ہیں اور مختلف سائزوں کی انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں،
میرے سامنے سے گزر رہے ہیں. یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے. حضور نے فرمایا کسی کی قمیص اتنی چھوٹی ہے کہ صرف چھاتی کو ڈھانپا ہے اور باقی جسم ننگا ہے. کسی نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور اس نے ناف تک جسم کو ڈھانپا ہوا ہے. کسی نے قمیص پہنی ہوئی ہے اور اس قمیص نے گھٹنوں تک اس کے بدن کو ڈھانپا ہوا ہے. اور پھر حضور نے فرمایا میں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب میرے سامنے سے گزرے، پر عمر نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے کہ اس قمیص نے سارا جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے اور قمیص کا کپڑا پیچھے زمین پہ لٹک رہا ہے. اتنی لمبی قمیص فرمایا عمر بن خطاب نے پہن رکھی. یا رسول اللہ یہ قمیص کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا قمیص کی تعبیر دین ہے. قمیص کی تعبیر کیا ہے؟ دین. اب شارحین حدیث نے لکھا کہ جس نے اتنی قمیص پہنی ہے، جس نے چھاتی کو ڈھانپا ہے، تو صرف اس کے دل نے ایمان قبول کیا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس نے اتنا دین نہیں اپنایا کہ وہ گناہوں سے بھی بچ جائے. ابھی اعمال میں کمی ہے لیکن عقیدہ ٹھیک ہے. جنہوں نے آدھی قمیص پہنی ہوئی ہے ابھی وہ مکمل طور پہ اعمال کے اعتبار سے دین میں داخل نہیں ہوئے. اور فرمایا عمر بن خطاب کو میں نے دیکھا کہ اس نے تو اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے کہ جسم بھی ڈھانپا ہوا ہے اور قمیص زمین پہ لٹک رہی ہے. اب شارحین حدیث لکھتے ہیں ظاہراً ایسا لباس پہننا پسندیدہ نہیں کہ اس کا کپڑا زمین پہ لٹک رہا ہو اور آدمی چل رہا ہو. ایسا لباس ظاہراً پہننا پسندیدہ نہیں. لیکن خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ میں نے ایسی قمیص پہنی ہے، ایسا چولا پہنا ہوا ہے کہ اس نے میرے جسم کو بھی ڈھانپا ہوا ہے اور کپڑا زمین پہ بھی لٹک رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے، اس کے دینی اثرات دنیا میں قائم رہیں. اس نے ایسی قمیص پہنی ہوئی ہے جو اس کے وجود سے بھی زیادہ ہے. ایسی قمیص اس نے پہنی ہوئی ہے جو اس کے وجود سے بھی زیادہ اثرات رکھتی ہے. تو جو آدمی یہ خواب دیکھے یا کسی کو خواب میں دیکھے کہ ایسا کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے جو اس کے وجود سے بھی زیادہ ہے، تو وہ آدمی دنیا سے چلا بھی جائے، اس کی دینی برکتیں دنیا میں موجود رہتی ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب میں جہاں قمیص کی تعبیر دی ہے، وہاں حضور نے حضرت فاروق اعظم کی شان بھی بیان کر دی ہے کہ میرا عمر دین میں کامل ہے، اور عمر دنیا سے پردہ بھی کر جائے، عمر کی دینی برکتیں جاری رہیں گی. تیسرا خواب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ میں نے قمیص کا تذکرہ کیا ہے تو چاہتا ہوں عام لوگوں کے خواب کے حوالے سے بھی ایک تعبیر آپ کے سامنے بیان کر دوں. عام آدمی اگر خواب دیکھے تو اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا تعبیر دینے سے پہلے کہ اس نے جو قمیص پہنے ہوئے دیکھی ہے وہ کس رنگ کی ہے. اگر کوئی آدمی سفید رنگ کی قمیص پہنے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر اچھی ہے. لیکن اگر کوئی سرخ رنگ کی قمیص پہنے ہوئے دیکھے، مرد اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہوئی ہے، تو یہ تعبیر اس کے لیے اچھی نہیں ہے. ہاں اگر عورت دیکھے کہ اس نے سرخ رنگ کی قمیص پہنی ہے تو عورت کے لیے خواب میں سرخ رنگ کی قمیص پہننا یہ اچھا ہے. لیکن مرد اگر دیکھے کہ میں نے سرخ رنگ کی قمیص خواب میں پہنی ہے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے. اگر وہ دیکھے کہ میں نے نیلے رنگ کی قمیص پہنی ہے تو اس کی تعبیر بھی اچھی ہے کہ وہ آدمی حج کرنے جائے گا یا اس کی کوئی دعا قبول ہوگی. تو خواب میں آدمی جو لباس دیکھتا ہے اس میں رنگ کا بھی اثر ہوتا ہے. تعبیر دیتے ہوئے اس لباس کا رنگ بھی پیش نظر رکھا جائے گا. تیسرا خواب جو امام